اوپر ہم پڑھتے ہیں 133. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے سرحانے موت آ کھڑی ہوئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا اس اللہ واحد کی جس کی تو نے عبادت کی ہے اور تیرے آبا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق نے، اور ہم بھی اس کے حکموں کے فرما بردار ہیں. سبحان اللہ. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ تھا جو اس نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، تم سے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ ان کے اعمال کیسے تھے. اللہ اکبر. یعنی ابراہیم علیہ السلام پر ہی نا فخر کرتے رہنا کہ ہمارے تو پیغمبر ابراہیم تھے، تو وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، ان جیسا تو تمہارا پیغمبر ہی کوئی نہیں ہے. یہود نصارہ کو تم ابھی جواب دیتے رہنا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے، وہ ہمارے خاتم النبیین ہیں. کسی قوم کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو کوئی آخری نبی ملے، ہمیں ملا. ان چیزوں پہ نہ رہنا. وہ قومیں چلی گئیں، تلک امۃ قد خلت، وہ چلی گئی قومیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. ان کے سہارے نہ رہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا لیں گے، وہ بھی نہیں بخشوا سکتے. وہ بھی انہی کو بخشوائیں گے کہ اللہ کہے گا ہاں اے نبی اب یہ امت یہ لے جا جنت میں، جاؤ انہیں چھوڑا. وہ بھی اللہ کہیں گے تو، اور وہ امت اس قابل ہوگی. یہ نہیں ہے کہ تم زندگی اپنی مرضی سے گزارو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شفاعت کرا دیں گے اور تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے کیونکہ تم مسلمان ہو، بلکہ ڈبل گناہگار ہو. مسلمان ہو اور مانتے نہیں ہو، تمہیں تو مشرکوں سے پیچھے کر دیا جائے گا. یہ سوچو. تو کہا کہ بس اس قوم پہ نہ رہنا، وہ تو قوم چلی گئی، اپنے عمل کر گئی. وَقَالُوا كُونُوا هُدًى وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. یہودیوں نے کہا یہودی ہو جاؤ ہدایت پاؤ گے، نصارہ نے کہا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پاؤ گے. لیکن تم کہو نہیں، اس کی راہ تو وہی حنیفی راہ ہے جو ابراہیم کی راہ تھی، کیونکہ یقیناً وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. ہم اللہ پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے جو ہم پر نازل ہوا، ان تمام تعلیموں پر ایمان لائے جو ابراہیم کو، اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو اور اولاد یعقوب علیہ السلام کو دی گئی، نیز ان کتابوں پر جو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان تمام تعلیموں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو دنیا کے دوسرے نبیوں کو ان کے رب سے ملی ہیں. ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے سے جدا نہیں کرتے، اور ہم اللہ کی فرمانبردار. سبحان اللہ. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ. آیت نمبر 137. بس اگر یہ لوگ بھی ایمان کی راہ اختیار کر لیں، بلکہ اسی طرح جس طرح تم نے اختیار کی ہے، تو انہوں نے بھی ہدایت پا لی. اور اگر اس سے روگردانی کریں تو پھر ان کی راہ ہٹ درمی کی راہ ہے. وہ وقت دور نہیں جب اللہ کی مدد تمہیں ان کی مخالفت سے بے پرواہ کر دے گی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. اللہ کا رنگ دینا یہی ہے، اور تم ہی بتاؤ اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم سب اس کی بندگی کرنے والے. دیکھیں اللہ کا رنگ جو بھی ہے نا ہم نہیں جانتے، لیکن اس بندے پہ اللہ کا رنگ نظر آتا ہے جو اس کی بندگی کرتا ہے. وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور وہ ہمیں دنیا کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اصل میں اللہ کا رنگ کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. سبحان اللہ. پھر کہا 139 میں قُلْ أَتُحَجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. تم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب وہی ہے. ہاں ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہمارا طریقہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم صرف اس کی بندگی کرنے والے ہیں. کیا تم یعنی یہود و نصارہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب بھی یہودی اور نصرانی تھے؟ اے پیغمبر اسلام ان سے کہو کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ زیادہ جاننے والا ہے؟ پھر تم ہی بتلاؤ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی گواہی موجود ہو اور وہ اسے چھپائے اور محض اپنی ضد کے باعث سچائی تسلیم نہ کرے. جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو اس سے ہرگز غافل نہیں ہے اللہ. تلک امۃ قد خلت. پھر دیکھیں بات اسی پہ ختم ہوئی. ہاں یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ تھا جو اس نے اپنے اعمال سے کمایا، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم اپنے اعمال سے کماؤ گے. تم سے کچھ اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ ان کے اعمال کیسے تھے. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے فضل و کرم سے دوسرا پارہ شروع کر لیتے ہیں. سیقول السفہاء من الناس. جو لوگ عقل و بصیرت سے محروم ہیں وہ کہیں گے کہ یہ لوگ جس قبلہ کی طرف رخ کرتے تھے کیا بات ہوئی کہ ان کا رخ اس طرف سے پھر گیا. تم ان سے کہہ دو کہ مشرق ہو یا مغرب اللہ سب کے لیے ہی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. میں آپ کو حدیث سنانے لگی تھی کہ حضرت نبیلہ بنت سلیم رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ تھی. وہ فرماتی ہیں کہ ہم ظہر کی نماز میں تھے، ظہر کی نماز میں ہم تھے، جو ہمیں خبر ملی کہ ہم رخ بدل گیا ہے. وہ کہتی ہیں ہم نے اسی وقت نماز میں ہی اپنے رخ بدل لیے. یہ حکم ہوا ہے. یہ بھی نہ سوچا کہ ہم نماز پڑھ لیں اور پھر جا کے پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا رخ بدل گیا. انہوں نے کہا نہیں، حکم ہوا. یہ ہے اللہ کے بندے، حکم ہے تو مان لو،
نماز کا حکم ہے مان لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقت پہ نماز ادا کرو, وقت پہ نماز ادا کرو, کوئی سوال نہیں. دین اسلام جتنے پتہ چل گئے ہیں ان کو مانو, اور جتنے نہیں پتہ چلے اللہ سے دعا کرو کہ علم ہو جائے. علم بہت بڑی چیز ہے. پھر یہ جو قبلہ بدلنے کی آیات نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں تھے, ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے, اور 2 رکعت نماز پڑھ چکے تھے, 2 رکعت رہتی تھی. اس میں جب وحی اتری اللہ نے دیکھے اس میں بھی دیکھنا تھا کہ میرا بندہ نماز پڑھتے ہوئے سستی کرتا ہے کہ اچھا میں بعد میں کرتا ہوں عمل. وہی آئی اگلی 2 رکعت ادھر کعبہ کی طرف, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اچھا اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ جس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز یہ اس طرح کی پڑھی نا, 2 رکعت ادھر اور 2 رکعت اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں, 2 قبلوں والی مسجد. کہ وہ مسجد بھی ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چن لیا. اللہ اکبر. تو پھر میں کوئی اور بات بتانے لگی تھی اور وہ میرے ذہن سے نکل گئی. پیچھے پھر گئے تھے تمام جو نماز پڑھے تھے. ہاں بالکل. اور تمام صحابہ دیکھیں, ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخ بدلا تو سارے صحابہ جو سب سے آگے تھے وہ سب سے پیچھے ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ان کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ یہ ہیں وہ جو ایڑیوں کے بل بدل جاتے ہیں. اسی وقت ہی یہ ہوتا ہے حکم کہ اللہ کا وہ حکم مانتے تھے, اور کس طرح مانتے تھے وہ. اللہ اکبر. تو پھر ہم پڑھتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہاں میں آپ کو یہ بتانے لگی تھی, پھر دماغ سے نکل جائے گی بات, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تھی, اور جب بھی نماز پڑھتے تھے اوپر دیکھتے تھے اور پھر خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے تھے. اللہ سمجھ گئے, ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ ہم تیرے سر کا اٹھنا سمجھ گئے, ہم تیری جو خواہش ہے اس کو سمجھ گئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ قبلہ دے دیا. پھر اللہ اکبر. اور آیت ہم پڑھتے ہیں 143, اور اسی طرح ہم نے تمہیں متوسط امت ہونے کا درجہ عطا کر دیا تاکہ تم دوسرے انسانوں کے لیے گواہی دینے والے ہو, اور تمہارے لیے اللہ کا رسول گواہی دینے والا ہو. اور اس قبلہ کو ہم نے نہیں دیا جس پر آپ تھے, ہاں ہم خاموش رہے تاکہ معلوم ہو کون لوگ اللہ کے رسول کی پیروی میں سچے ہیں اور کون لوگ ہیں جو الٹے پاؤں پھر جانے بھاگنے والے ہیں. اس میں شک نہیں کہ ہدایت یافتہ لوگوں کے سوا اور سب کے لیے اس معاملہ میں بڑی ہی سخت آزمائش تھی. یقین کر لیں ان کی استقامت کے ثمرات جلد سامنے آ جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہارا ایمان رائے گا جانے دے. وہ تو انسان کے لیے سر تا سر شفقت اور رحمت کرنے والا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھتا ہے. یقین کرو ہم ان قریب تمہارا رخ اس قبلہ کی طرف پھیرنے والے ہیں جس سے تم خوش ہو جاؤ گے. تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو, اور جہاں کہیں بھی تم نکلو ضروری ہے کہ اپنا رخ اسی طرف پھیر لو. جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتاب دی گئی ہے وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے رب کی طرف سے ایک امر حق ہے, اور جیسے کچھ ان کے اعمال ہیں اللہ ان سے غافل نہیں. اگر تم اہل کتاب کے سامنے ساری دلیلیں پیش کر دو تب بھی وہ قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں. نہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرنے لگو, اور ان میں سے ہر ایک گروہ دوسرے گروہ کا قبلہ ماننے والا نہیں. اللہ اکبر. اور یاد رکھو کہ اگر اللہ نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی جبکہ تمہیں اس بارے میں علم ہو چکا ہے تو تم یقیناً نافرمانی کرنے والوں میں شمار ہونے لگو گے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جن لوگوں کو ہم نے آپ سے پہلے کتاب دی ہے وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے, لیکن اس کے باوجود ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو علم رکھتے ہوئے جان بوجھ کر سچائی کو چھپاتا ہے. تمہارے رب کی طرف سے ایک امر حق ہے, بس ایسا نہ ہو کہ تم شک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. اور ہر گروہ کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ پھیرتا ہے. بس نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو. تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو پالے گا. یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہیں سے بھی نکلو یا جہاں کہیں بھی ہو رخ انور اسی کی طرف پھیر لو جس طرف مسجد حرام ہے. اور یقین کرو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے ایک امر حق ہے, اور جانتے رہو کہ اللہ تمہارے اعمال کی طرف سے غافل نہیں ہے. اور تم کہیں سے بھی نکلو اور جہاں کہیں بھی ہو چاہیے کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیا کرو تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہے. وہ لوگ جو حق سے تجاوز کر گئے ہیں ان کی مخالفت تو ہر حال میں جاری رہے گی. ان سے مت خوف کھاؤ اور نہ ڈرو, تم صرف مجھ سے ہی ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں جس کے نتیجہ میں تم صحیح عمل کی سیدھی راہ پر لگ جاؤ. یہ اسی طرح کی بات ہے جسے ہم نے تم میں سے ایک شخص کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا. وہ ہماری آیتیں تمہیں سناتا ہے, اپنی پیغمبرانہ تربیت سے تمہارے دلوں کو صاف کرتا ہے, کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اور وہ باتیں سکھلاتا ہے جن سے تم یکسر نا آشنا تھے. اللہ اکبر. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. بس اب میری یاد میں لگے رہو, میں بھی تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوں. دیکھو میری نعمتوں کی قدر کرو, ایسا نہ کرو کہ کفران نعمت میں مبتلا ہو جاؤ. اے مسلمانوں صبر اور نماز کی قوتوں سے سہارا پکڑو. یقین کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. ایک آیت ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم
صحیح وہ آیت کہی کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبِّكُمْ کہ تمہارے رب نے نا یہ اعلان کر دیا ہے لا ان شکرتم کہ اگر تم شکر کرو گے لا ازیدنکم تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید